ایمان ہیں اللہ کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ٹیچر ہوتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی، اگر کوئی وکیل ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامات ہوتی، اگر کوئی آدمی کسی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو کچھ خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ مختلف آیات میں، مختلف احادیث میں، مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی نشانیاں اہل ایمان کی بیان کی گئیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں نے تلاوت کی ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ خصلتوں کا ذکر کیا ہے اور ایماندار کہہ کے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی علامت ہے، نشانیاں ہیں کہ وہ ان کاموں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل لگی کرنا، مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا، وہ تو اسلام کے اندر محمود ہے، اس کی تو تعریف کی گئی۔ لیکن کسی قوم کا بحیثیت قوم یا کسی برادری کا بحیثیت برادری مذاق اڑانا، یا کسی شخص کے کسی نقص کے سبب سے اس بندے کا مذاق بنا لینا، کسی کے رنگ کا، کسی کے ناک کا، کسی کی آنکھ کا مذاق بنانا، یہ سمجھ لیں کہ جو فوٹو ہے نا مسلمان کی، اس فوٹو پہ مذاق سجتا نہیں ہے۔ ہم تیزی سے اب اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مذاق کرتے ہی نہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک قومی سطح کا فیشن بن گیا ہے، رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کے لوگ لیڈروں کی، علماء کی، تاجروں کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی نقلیں اتارتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ نقلیں اتارنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ سرکاری اعزازات سے نوازا جاتا ہے کہ تم قوم کا مذاق صحیح اڑاتے ہو، تمہیں نام صحیح ڈالنے آتے ہیں، تم تانا زنی ٹھیک کرتے ہو، لہذا تم ایوارڈ کے قابل ہو۔ اس سے قوموں کے اخلاق بگڑتے ہیں، اس سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عزت دلوں میں ختم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مذاق کرنے والے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مذاق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا وقار ضائع کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی عزت نہیں رہتی، سنجیدہ آدمی کی عزت ہوتی۔ بہت زیادہ لوگوں کا مذاق کرنے والا آدمی خود اپنی نگاہوں میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے فری ہونے کی، یہ درست نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کے ساتھ فری ہو گئے تو سمجھیں تعلق ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو، تعلقات حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ تو جب آپ نے مذاق شروع کر لیا نا، کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بزرگ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا استاد ہے، حتیٰ کہ یہ میرا پیر ہے، بس چونکہ عادت پڑ گئی ہے ٹھٹھا کرنے کی۔ اور ہمارے ہاں قومی سطح پہ اس مذاق کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ہمارے جوان مذاق کرنے لگ گئے۔ یہ طریقہ مہذب قوموں کا، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی، وہ تو تہذیب والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو انداز فکر اور ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو ضروری ہے کہ ہر وقت آپ مذاق کریں کہ آپ خوش طبعی کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ آپ بات کریں، اور ایسی بات کریں جس سے کہ آپ کا بھی دل راضی ہو جائے اور سامنے والے کا بھی راضی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا حضور میں نے سفر پہ جانا ہے تو مجھے ایک اونٹ چاہیے، واپس آ کے لوٹا دوں گا۔ لوگ لے نہیں جاتے ذرا اپنی موٹر سائیکل دینا۔ اس نے کہا حضور ایک اونٹ چاہیے، تو حضور مسکرائے، فرمایا اس کو نا اونٹ کا بچہ دے دو، اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، واپس آ کے واپس کر دے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا نہیں بھئی اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ کہا حضور بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ۔ جب وہ تھوڑا سے پریشان ہوئے تو حضور مسکرائے، وہ فرمایا یار تو میری بات کو سمجھ، کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہاں اونٹ ہی کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، تو تجھے پورا بڑا اونٹ دیں گے پر ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی نا۔ تو یہ خوش طبعی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کسی بندے کا کوئی مذاق نہیں اڑا، کسی شخص کو کسی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی، یعنی ایک جرنل بات۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے جنت دے۔ تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے بوڑھیاں تو جنت میں جائیں گی نہیں،
وہ رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی. حضور بوڑھیاں نہیں جائیں گی، تو حضور فرمانے لگے تو بلا وجہ پریشان ہو گئی ہے، ساری بوڑھیوں کو اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. یہ ایک سمجھ لیں کہ جرنل بات ہے جس کے اندر کسی شخص کو نام لے کر ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا. تو ہم مطلب وہ کچھ لوگ اوور ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے. یہ اخلاقی رویہ آپ سادی سی بات کریں، اور آپ یقین کریں جو لوگ سادی سی اور مختصر سی اور اچھی سی بات کرتے ہیں وہ نہ کسی پہ بوجھ بنتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بے ضرر ہوتے ہیں. اور جو بے ضرر بندہ ہوتا ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور باہر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو کوئی مذاق کسی قسم کا اس طرح کسی کے ساتھ فری ہونے کی کوئی ایسی ضرورت پیش نہ آئے آپ کو. آپ سادے رہے. اور میں نے کہہ دیا آپ کو کہ جس دن آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ جائیں گے اس دن آپ کے تعلقات سامنے والے سے خراب ہونے لگ جائیں گے. مذاق کا رزلٹ نفرت ہوتا ہے. مذاق جب آپ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نفرت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. کبھی بھی اچھا اس کا نتیجہ برآمد. آپ ایک دوسرے کی عزت کریں. دوست اس دوست کو نہیں کہتے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کے گھر والوں پہ تان و تشنیع کریں، بلکہ ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ میں حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کے سکھ میں اس کی خوشیاں تقسیم کریں. ان چیزوں سے آپ کی دوستی مضبوط ہوگی، تعلقات بڑھیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوست کے ساتھ فرینک ہوں تو میں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں مضبوطی آئے تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ کچھ لوگوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریبی کا مذاق اڑایا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کی. کچھ لوگوں نے حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان کے بارے میں کچھ باتیں کی. غریب لوگ تھے نا، تو امیر اکثر ہنستے ہیں، نہیں نہ کھا ٹفن نہیں کھولنا آتا غریب آدمی، اس کے گھر میں ہے ہی نہیں تو اسے کیسے کھولنا آئے گا. مہنگا تھرمس آ گیا تو غریب بیچارے کو کہاں کھولنا آئے گا، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کو نہیں پتہ کہ اس نے اوون کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے گھر ہے ہی نہیں بیچارے کے، اسے کیا پتہ ہو، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کا، صہیب رومی کا، بلال حبشی کا، عمار بن یاسر کا مذاق اڑایا ان کی غریبی کی وجہ سے. میرے رب کریم نے فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. تمہیں کیا پتا کہ بلال کی شان کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ صہیب رومی کا درجہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سلمان فارسی کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ رب رسول کی نظر میں عمار بن یاسر کے درجے کتنے بلند؟ میرے بھائی، مذاق کرتے ہیں لوگ اور مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کی غریبی اور کسی کا رنگ کالا اور کسی کی ناک چپٹی اور کوئی بیچارہ بولتا ٹھیک نہیں، اور کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو گفتگو کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تو ہم اس کا مذاق بنا لیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں. مجھے بتائیے اگر کسی کا ناک لمبا ہے تو بنایا کس نے؟ اور کسی کا چپٹی ناک ہے تو کس نے بنائی؟ اللہ نے. تو اگر کسی کے ہونٹ موٹے ہیں تو کس نے بنائے؟ اللہ نے. تو مذاق آپ کس بات کا بنا رہے ہیں؟ وہ تو خود خالق نہیں. قد لمبا ہو تو پھر بھی لوگ نہیں چین لینے دیتے، چھوٹا ہو تو پھر بھی نہیں. تو ہم نے مذاق بنا لیا بہت ساری چیزوں کو، ہم نے تکلیف دی لوگوں کو. اور پھر صرف یہ کہ مذاق یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ہر جگہ مرد عورت کو خطاب ہوتا، لیکن یہاں خاص کر کے عورتوں سے کہا، خاص کر کے ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عورتیں اڑاتی ہیں مذاق. کہا عورتوں نے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہلیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ لمبے ہیں. وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ لمبے ہیں. فرمایا وہ تو سخاوت زیادہ کرتی ہے اس لیے لمبے. تو یہ والا معنی لے نا. پیچھے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے والدین مشرک تھے، وہ کلمہ پڑھ گئے. کچھ یہودی تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. حضور کی ایک اہلیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو پہلے یہودی تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تو کہہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں. تیرے تو چچاؤں میں سے نبی ہوئے، والدین میں سے نبی ہوئے. فرمایا تو کہا کر
کہ میں تو ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی بھتیجی ہوں اور ایک نبی کی میں بیٹی ہوں، تو نبی زادی ہے، تو کیوں پریشان ہوتی؟ تو لوگ مختلف جہتوں سے، عورتیں بڑا مذاق اڑاتی، تانا زنی کبھی نہ کریں۔